آج جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد ایک مٹھی چینی پر اللہ الصمد کا ایک ایسا طاقتور وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی رزق مانگو گے رزق ملے گا، دولت مانگو گے دولت ملے گی، کاروبار میں ترقی کے لیے دنیا کی ہر وہ شے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا، آج ایک مٹھی چینی پر یہ خاص وظیفہ پڑھ کر چینی کا صدقہ کرنے کی دیر ہے۔ اللہ آپ کو ہر وہ شے عطا فرمائے گا جو اللہ کی صرف ایک کن کی محتاج ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حق میں اللہ کے کن فیکن کے فیصلے ہو جائیں، آپ کی مرادیں، آپ کی حاجتیں، آپ کی منتیں پوری ہو جائیں، تو آج ایک مٹھی چینی پر اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ آج تک آپ نے چینی پر جتنے بھی اعمال کیے وہ ایک طرف، لیکن جو آج میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں یہ منت یعنی کسی خاص حاجت کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آج اگر آپ میں سے کوئی بے روزگار ہے تو نیت کر کے بیٹھے کہ یا اللہ مجھے روزگار مل جائے تو میں چینی کا صدقہ کروں گا۔ آج نیت کر کے بیٹھے کہ میں بے اولاد ہوں، اولاد مل جائے تو میں نیت کرتا ہوں کہ میں چینی کا صدقہ کروں گا۔ وہ صدقے کا طریقہ کار کیا ہے وہ بھی میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا۔ کیا آپ اللہ والے فرماتے ہیں کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ جمعہ کے دن ایک مٹھی چینی کا صدقہ کرنے سے اللہ کے فرشتے، اللہ کی نیک مخلوق آپ کے حق میں دعائیں کرنے میں مصروف ہو جاتی ہے کہ اللہ اس بندے کے حق میں بہتر فیصلے فرما۔ اور جب اللہ کی مخلوق آپ کے حق میں بہتر فیصلے کے لیے دعائیں کرنا شروع ہو جاتی ہے تو اللہ آپ کی ہر دعا کو، ہر حاجت کو، ہر مصیبت کو، ہر تنگدستی کو دور فرما دیتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو آج اس عمل کو کرے گا۔ آپ نے یوٹیوب پر بہت سے عمال دیکھے ہوں گے جو چینی پر پڑے جاتے ہیں، لیکن آج چینی پر یہ عمل ایک خاص راز ہے جسے آج تک نہ ہی کبھی کسی نے بتایا ہے اور نہ ہی کوئی بتائے گا۔ اور یہ ایک ایسا کامل وظیفہ ہے کہ جسے ہر مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو ایک بار اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھیں۔ اگر آپ میں سے کوئی بے اولاد ہے، اولاد کے تانے سن سن کر تھک چکا ہے، اولاد ہونے کا نام تک نہیں لے رہی، ایک بار اس عمل کو کر کے دیکھیں۔ اگر آپ میں سے کوئی مقروض ہے، قرض والوں نے جینا حرام کر کے رکھا ہے، آپ سے قرض کی ادائیگی نہیں ہو رہی، آپ کئی سالوں سے لوگوں سے چھپتے پھر رہے ہیں، لوگوں کی گالیاں تک سنتے ہیں، آج ایک بار اس عمل کو کر کے دیکھیں۔ اگر آپ میں سے کسی جوان بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، نیت کر کے دیکھیں، انشاءاللہ معقول رشتے خود چل کر آئیں گے۔ اگر آپ کی نافرمان، ضدی، بگڑی ہوئی اولاد ہے، ماں باپ اولاد کے روشن نصیب کے لیے بگڑی ہوئی نافرمان اولاد کو تیر کی طرح سیدھا کرنے کے لیے پڑھیں۔ اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، آپ کا شوہر ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کی ساس ہے، آپ کی بہو ہے، آپ کسی بھی انسان کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو بھی اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، کسی کو بھی اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، تو ایک بار چینی پر یہ خاص عمل کر کے دیکھیں۔ اگر میں آپ کو آج جمعۃ المبارک کے دن جو عمل نماز عصر کے بعد میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اگر اس کی تاثیر و طاقت، اس کے فیض و برکات، اس کے معجزات، اس کے کمالات، اس کے فائدے گنوانا شروع کروں تو ویڈیو بے حد لمبی ہو جائے گی۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گا۔ یہ عمل آپ کو فقیروں سے بادشاہ بنا دے گا، آپ کی غربت کو، آپ کی تنگ دستی کو ختم فرما دے گا۔ اور یہ کوئی جادو ٹونا نہیں ہے، یہ بڑے بڑے بزرگان دین کا اپنایا ہوا، ان کا آزمایا ہوا ایک ایسا مستند، ایک ایسا مجرب عمل ہے کہ جسے پڑھنے کے بعد اللہ نے انہیں ولایت جیسا بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں، آپ کے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں، آپ کے گھر میں کھلا راشن آ جائے، آپ کی دکان پر گاہکوں کا رش آ جائے، آپ کے جوان بیٹیوں کے بہتر نصیب ہو جائیں، آپ کے شوہر اولاد آپ کی نقش قدم پر چلنا شروع ہو جائے، تو آج چینی پر یہ خاص وظیفہ کریں۔ بہت سے لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن بہت سے اعمال بتائے جاتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی ایک ایسا وظیفہ بتائیں جو جمعۃ المبارک کے دن کا خاص عمل ہے جسے جمعہ کے دن لازمی کرنا چاہیے۔ تو آج میں سینے کا وہ راز آپ کے حوالے کروں گا کہ اگر آپ جمعہ کے دن
دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر نماز عصر کے بعد ایک مٹھی چینی پر یہ خاص وظیفہ پڑھ لیتے ہیں تو چینی کا ایک ایک دانہ آپ کے لیے کروڑ روپے لے کر آئے گا، کیونکہ جمعہ کا دن آپ اور میں جانتے ہیں کہ یہ تمام دنوں کا سردار دن ہے۔ جمعہ کے دن ایک نیکی کا اجر و ثواب 10 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن تمام انسان کے نام اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ جمعہ کے دن ایک گھڑی قبولیت کی ہے، جسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت میں بتاتے ہیں کہ یہ گھڑی نماز عصر کے بعد کی گھڑی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اس طاقتور مستند اور مجرب عمل کو بتائے گئے طریقے سے مٹھی بھر چینی پر پڑا جاتا ہے تو دنیا آپ کی کامیابی کو دیکھتی ہے۔ لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ اتنا رزق، دولت، کامیابی کہاں سے آ رہی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ نے آج تک جو بھی اعمال کیے وہ اپنی مرضی سے کیے۔ آج جمعۃ المبارک کے دن کا یہ خاص عمل میرے کہنے پر کریں، صرف ایک بار میرے کہنے پر کریں، پھر آپ خود ہی عمل کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اتنا پرتاثیر عمل ہے کہ اسے پڑھنے کے بعد کئی مہینوں اور گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ اس عمل کو صبح کرتے ہیں، شام تک آپ کے حق میں بہتر فیصلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی آپ کے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے بیڑے پار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اگر آپ رات کو یہ عمل کرتے ہیں تو راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ جمعہ کے دن آپ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، لیکن جو خاص وقت ہے وہ نماز عصر کے بعد کا وقت ہے۔ یہ اس عمل کی کامیابی کا پہلا راز ہے۔ اب اس عمل کی کامیابی کے جو 2 راز مزید ہیں وہ میں آپ کو آگے ویڈیو میں چل کر بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ جمعۃ المبارک کے دن آپ اس عمل کو کریں گے۔ عورتیں خاص ایام میں اس عمل کو نہیں کر سکتی۔ خاص ایام سے فارغ ہو کر آپ کسی بھی جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ ایک مٹھی چینی اپنے گھر سے لے کر بیٹھنا ہے۔ ایک مٹھی چینی اپنے گھر کے راشن سے نکال کر سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھنا ہے، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ جہاں آپ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی جہاں آپ اس عمل کو کرنے بیٹھ رہے ہیں، وہ جگہ پاک صاف ہونی چاہیے، یعنی آپ کے دل میں کسی بھی طرح کا شک و شبہات نہ ہو کہ میرے کپڑے صاف ہیں یا نہیں، یہ جگہ صاف ہے یا نہیں۔ یار یہ کامل اعمال ہے، یہ اللہ والوں کے وہ ازمودہ اور مجرب اعمال ہے جن سے اللہ نے بڑے بڑے مرتبے، بڑی کامیابیاں عطا فرمائی، بڑی بڑی منتیں پوری فرمائی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس چھوٹی چھوٹی باتوں کا خاص خیال کرو، پھر وظیفے دیکھو کیسے آپ کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیم پڑھیں۔ پڑھنا آپ نے 7 بار ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 7 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتا ہے کسی مقصد کے لیے پڑھتا ہے، کسی حاجت کے لیے پڑھتا ہے، کسی مراد کے لیے پڑھتا ہے، لیکن آج جو طریقہ کار ہے وہ یہ خاص ہونے والا ہے کہ آپ نے منت، جس طرح انسان کہتا ہے کہ اگر یا اللہ میری کی حاجت کی دعا پوری ہو جائے گی تو میں یہ کروں گا، اسی طرح آج آپ نے نیت اس طریقے سے کرنی ہے کہ یا ارحم الراحمین، میں بے روزگار ہوں، مجھے نوکری نہیں مل رہی۔ آج جمعۃ المبارک کے دن ایک مٹھی چینی پر یہ خاص وظیفہ کرنے کے بعد مجھے نوکری عطا فرما، یعنی میرا روزگار کھول دے، میرے رزق کو وسعت عطا فرما۔
اگر مجھے نوکری مل جاتی ہے تو میں روزانہ 1 چمچ چینی تیری مخلوق کیڑے مکوڑے حشرات کو ڈالوں گا۔ یہ ہے وہ راز جو آج تک ہمیں بتایا ہی نہیں جاتا۔ یہ ہیں وہ منتیں مرادیں جنہیں پڑھنے کے بعد دنیا آپ کی کامیابی کو دیکھے گی، اور وہ لوگ جو آپ کی غربت کا تماشا بناتے ہیں، حتیٰ کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کبھی بھی امیر نہیں ہو سکتے، آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، تو اس طریقے سے نیت کریں۔ اسی طرح اگر آپ مقروض ہیں تو نیت کریں کہ یا اللہ میرا کروڑوں کا قرض اتر جائے، میں روزانہ 1 چمچ چینی کیڑے مکوڑے حشرات کو ڈالوں گا، صدقے کی نیت سے۔ اس طرح آپ جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے وہ مقصد 100% گارنٹی کے ساتھ پورا ہو کر رہتا ہے۔ اب میں نے آپ کو تفصیلاً یہ بات بتانے کی کوشش کی ہے، آپ ہر مقصد کے لیے ایسے نیت کریں۔ اب نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ دیکھیں، تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ اب آپ نے 1 مٹھی چینی پر سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ اللہ الصمد یہ اللہ کا اسم اعظم بھی ہے، اللہ کا نام مبارک بھی ہے، قرآن مجید کی آیت مبارکہ بھی ہے۔ جب آپ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، اللہ کو اللہ کی بے نیازی سے پکارتے ہیں۔ وہ اتنا بے نیاز ہے کہ جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے، اور ہمیں مانگنے کا طریقہ تک نہیں آتا۔ آج مٹھی بھر چینی پر بتائے گئے طریقے سے نیت کرنے کے بعد اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو دل ہی دل میں رکھتے ہوئے یوں محسوس کریں کہ آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، اور روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے اللہ الصمد کو پڑھنا شروع کریں۔ کوشش کریں کہ جمعہ کے دن اس عمل کو نماز عصر کے بعد پڑھیں، اور دوسرا راز یہ ہے کہ جب آپ اس عمل کو شروع کریں تو خلوت میں یعنی تنہائی میں پڑھیں، جب تک عمل مکمل نہ ہو جائے کسی سے کوئی بات نہ کریں، اور دل ہی دل میں صرف اپنے مقصد کے لیے اللہ کو پکارتے رہیں۔ اب آپ نے اللہ الصمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 70 بار پڑھنا ہے، 70 ٹائم پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کو 70 بار پڑھتے ہوئے اللہ والی فرماتے ہیں کہ چینی پر 70 حاجتیں، 70 مرادیں ایسی جو ناممکن ہے، نیت کر کے بیٹھو، اللہ آپ کے حق میں کن کا فیصلہ فرمائے گا، اور جب اللہ کی ذات کن فیکن فرماتی ہے تو پھر آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جاتی ہے، آپ کے بگڑے کام سورنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے بیڑے پار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ آپ کے لیے وہاں سے آسانیاں فرماتا ہے جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ اب آپ نے اللہ الصمد کے بعد فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کے ایک اور صفاتی نام کا پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد سے آپ کی رزق کی تنگی دور ہو جائے گی، آپ کو مقروض ہے قرض سے نجات ہو جائے گی، یعنی غربت تنگ دستی سے نجات کے لیے۔ اب جو یا ودودو کو پڑھنا ہے، اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی جگہ پر اپنا رشتہ کروانا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کی اولاد شرابی ہو چکی ہے، زانی ہو چکی ہے، آپ کے ہاتھوں سے نکل چکی ہے، آپ کا شوہر آپ کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، آپ کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا، آپ نیت کریں کہ اے میرے مالک و مولا، یا ارحم الراحمین، میں 1 مٹھی چینی پر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ اگر یہ بندہ تیر کی طرح سیدھا ہو جاتا ہے، فرما بردار ہو جاتا ہے، طلاق کی نوبت سے جان چھٹ جاتی ہے، اگر میرا یہاں پر رشتہ ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، یا یہ بندہ میرے نقش قدم پر چلتا ہے، تو میں روزانہ 1 چمچ چینی کا صدقہ کروں گی کیڑے مکوڑے حشرات کو۔ اس طرح نیت کرتے ہوئے یا ودودو کو پڑھنا شروع کریں۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ یہ جمعے کے دن جو خاص راز میں آپ کو دے رہا ہوں، اسے پڑھنے والا پہلے تو خوش نصیب ہوگا، کیونکہ اللہ ہر کسی کو یہ خاص اعمال پڑھنے کی توفیق نہیں دیتا۔ اگر آج آپ کو یہ توفیق ہو رہی ہے تو آپ اللہ کے چنے گئے بندے ہیں۔ اب آپ نے یا ودودو یا ودودو یا ودودو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر
33 بار پڑھنا ہے۔ اس کی تعداد میں کسی بھی طرح کی کمی پیشی نہیں کرنی۔ جو طریقہ کار، جو ترتیب، جو تعداد میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسی طرح پڑھتے چلے جائیں۔ اگر آپ کے پاس اس بندے کی تصویر موجود ہے تو تصویر کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر یا ودودو پڑھ کر پھونک مار دیں۔ تصویر نہیں موجود تو موبائل پر کھول لیں۔ اگر موبائل پر بھی نہیں موجود، پھر آپ کیا کریں گے کہ اس کا نام لے کر تصور میں اس کے دل پر پھونک ماریں گے۔ پھر دیکھیں کہ اللہ اس کے دل میں ایسی تڑپنے والی محبت پیدا فرمائے گا، چاہے وہ ساس ہے، بہو ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، بوس ہے، کولیگ ہے، کوئی بھی دنیا کا طاقتور دشمن ہے تو آپ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا، آپ کے سامنے معافی مانگنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اکثر تائی چاچے، مامے، پھپھو، خالہ شادی بیاہ کی تقریبات میں ناراض ہو جاتی ہیں، پھر کئی دن منانا پڑتا ہے۔ کسی کی منت سماجت کرنے کی ضرورت نہیں، آپ یا ودودو پڑھ کر بس پھونک دیں، وہ بندہ خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گا اور آپ سے تمام کی تمام ناراضگی کو ختم کرے گا۔ ابھی تک میں نے آپ کو ایک مٹھی چینی پر نیت کرنے کا طریقہ اور اللہ الصمد کو کتنی بار پڑھنا ہے اور اس کے بعد یا ودودو کو کتنی بار پڑھنا ہے بتایا۔ اب میں آپ کو ایک ایسی قرآنی سورت کے بارے میں بتا رہا ہوں جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے۔ یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت مبارکہ ہے، لیکن اس کے فیض و برکات اتنے ہیں کہ جب کوئی بندہ اس سورت مبارکہ کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو آپ پر، آپ کی اولاد پر، آپ کے کاروبار پر، آپ کے رزق پر، آپ کی نسلوں پر جتنے بھی جادو جنات کے اثرات ہیں، نظر بد کے اثرات ہیں، حسد کے اثرات ہیں، شرور والوں کا شر ہے، حتیٰ کہ آپ پر آنے والے مسائل جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ سورت مبارکہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اور اللہ نے فرمایا کہ ہم آپ کو کوثر نہیں خیر کثیر سے نوازیں گے، بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان ہوگا۔ یہ قرآن مجید کی سورت سورہ کوثر ہے اور الحمدللہ یہ سورت مبارکہ ہر کسی کو آتی ہے۔ آج آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک مٹھی چینی پر سورہ کوثر کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ سورہ کوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ سورہ کوثر ہے اور اسے پڑھتے ہوئے رب کعبہ سے ضد کرے، روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے مانگے۔ انشاءاللہ سورہ کوثر پڑھتے ہی اللہ آپ کی تمام حاجتیں مرادیں پوری فرمائے گا اور اللہ آپ کو وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ اللہ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ کو دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سورہ کوثر شریف کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھ کر چینی پر پھونک مارنی ہے، لیکن آپ نے سورہ کوثر کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر پڑھ کر چینی پر پھونک مارتے ہی آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ پھر جمعۃ المبارک کے دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ کیا میں آپ کو ایک ایسی سورت نہ بتاؤں جس سے ایک بار پڑھنے سے 1/3 قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے اور 3 بار پڑھنے سے 1 مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اللہ کے حبیب فرمانے لگے، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 3 بار پڑھ لیا کرو، 1 مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ دیکھیں روزانہ کون 1 مکمل قرآن مجید پڑھے، لیکن اللہ کے حبیب نے ہمارے لیے آسانی فرمائی، ہمارے لیے اللہ نے ہر قدم پر آسانی فرمائی، لیکن ہم پھر بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ ہم اللہ کے سامنے تب جھکتے ہیں جب ہم دنیا سے مایوس ہو جاتے ہیں، جب دنیا والے ہماری نہیں سنتے۔ بسم اللہ کے ساتھ سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھ کر آپ کا وظیفہ مکمل۔ پھر آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب عمل مکمل ہونے کے بعد سب سے پہلے ایک بار کومنٹ سیکشن میں آپ نے اپنا پورا نام اور اپنا مقصد لکھنا ہے، کیونکہ اگر تو آپ نے رزق اور دولت کے لیے کیا ہے تو اپنے نام کے ساتھ لکھیں کہ میں نے رزق اور دولت کے لیے کیا ہے، قرض کے لیے کیا ہے،
غربت تنگ دستی سے نجات کے لیے کیا ہے، اور اگر آپ نے کسی کو قابو میں کرنے کے لیے کیا ہے، کسی کو اپنی مٹھی میں بند کرنے کے لیے کیا ہے، کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانے کے لیے کیا ہے، ساس بہو شوہر بیوی جو بھی ہے، اس کا نام اور اپنا مقصد بھی کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھنا ہے، تاکہ جمعہ کے دن جب اجتماعی جو دعا کی جائے گی اس میں آپ کے مقصد کے ساتھ آپ کا نام لے کر دعا کی جائے۔ یہ ہے تیسرا راز۔ اب آپ نے عمل کو مکمل کرنے کے بعد چینی کا کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے کیا کرنا ہے، چینی پر یہ اعمال مکمل کرنے کے بعد چینی پر پھونک مارنی ہے اور چینی کو چرند پرند حشرات کیڑے مکوڑوں کو ڈال دینا ہے۔ چاہے تو کسی درخت کے سائے میں، چاہے تو قبرستان میں پھینکوا دیں، چاہے تو سب سے آسان حل یہ ہے کہ اپنی چھت پر ڈالیں۔ اس کا فائدہ کیا ہے وہ بھی بتاتا ہوں۔ جب آپ اپنی چھت پر کیڑے مکوڑے حشرات کو یہ چینی ڈالیں گے، کیڑے مکوڑے حشرات جب یہ چینی کھا جائیں گے، صدقے کی نیت سے دینی ہے، اور چینی پھیلانے کے بعد واپس پلٹ کر نہیں دیکھنا۔ اور جیسے ہی آپ کی انشاءاللہ جمعہ کے دن یہ عمل کرتے ہی ہفتے کا دن چڑھنے سے پہلے کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ جیسے ہی آپ کو لگے کہ آپ نے جس منت یعنی جس حاجت کے لیے اس عمل کو کیا ہے وہ پورا ہو گیا ہے، یا اس میں آسانیاں ہو گئی ہیں، یا اس میں آپ کو کامیابی نظر آنا شروع ہو گئی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، روزانہ 1 چمچ چینی اسی جگہ پر ڈالنی ہے جہاں آپ نے پہلے دن یہ چینی ڈالی تھی۔ جب آپ روزانہ 1 چمچ چینی کیڑے مکوڑے حشرات کو ڈالنا شروع کریں گے، پھر دیکھیں کہ آپ کی کئی ایسی حاجات جو آج تک پوری ہونے کا نام تک نہیں لے رہی، وہ 1 چمچ چینی کیڑے مکوڑے حشرات کو ڈالنے سے پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور جب تک آپ کی زندگی ہے کوشش کریں کہ یہ 1 چمچ چینی ڈالتے رہیں۔ انشاءاللہ یہ وہ منت ہے، یہ وہ مراد ہے، یہ وہ عمل ہے جسے آج تک لوگوں نے بتانا پسند ہی نہیں کیا۔ یار ایک بار اس عمل کو آپ نے میرے کہنے پر کرنا ہے اور محسوس کرنا ہے کہ آپ کو کتنی کامیابیاں، کتنا سکون، کتنا اطمینان، کتنی رحمتیں، برکتیں دیکھنے کو ملیں گی۔ اگر پھر بھی آپ کو کسی طرح کی کوئی سمجھ نہ آئے، آپ سوال کریں کمنٹ سیکشن میں آپ کو فوری طور پر جواب دوں گا۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ خاص راز جاننے کی توفیق عطا فرمائی، کیونکہ اللہ نے آپ کو چنا ہے تو آپ کو یہ عمل کرنے کی توفیق ہوئی ہے۔ اس عمل کی اجازت کے لیے اس ویڈیو کو ایک بار لائک کریں اور کم از کم 3 افراد تک شیئر کریں۔ آپ کے شیئر کرنے سے اگر کسی ضرورت مند نے یہ وظیفہ پڑھ لیا تو اللہ آپ کے حق میں بھی بہتر فیصلے فرما دے گا۔